ناظرین سلام علیکم. آج ہمارا موضوع ہے کردار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہمتیں. آپ میں سے کئی سوچیں گے کہ یہ کوئی ایسا موضوع تو ہے نہیں کہ جس پر پہلی بات ہو رہی ہے. ظاہر سی بات ہے، اس پر پہلی بار بات نہیں ہو رہی. 1400 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، تہمتیں لگائی جا رہی ہیں. ہر نئی پیڑھی آتی ہے، وہ نئی تہمتیں لگاتی ہے یا وہی تہمتیں دہراتی ہے، لیکن ہم بھی جواب دیتے رہیں گے، کیونکہ جو چیزیں ہم ایک شریف نفس انسان میں، عام انسان میں برداشت نہیں کریں گے، وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خدا کے بھیجے ہوئے نبی میں وہ چیزیں پائی جائیں. قرآن کریم سورہ انبیاء آیت 107 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اور ہم نے آپ کو صرف اور صرف رحمت العالمین بنا کے بھیجا ہے، یعنی جو عالمین کے لیے رحمت ہے. کیا وہ کوئی ایسی شخصیت ہو سکتا ہے کہ جس کے کردار میں اتنے سارے عیب پائے جائیں؟ آئیے ہم بات کرتے ہیں اور چند اعتراضات کو اٹھاتے ہیں، اور اس میں ہماری رہنمائی کریں گے مولانا کمال الدین اکبر صاحب. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے دین پر حملے کیے جاتے ہیں تو ان میں سے سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ یہ جس نبی کو مانتے ہیں ان کے کیریکٹر کو گھٹایا جائے، ان کی عظمت جو کہتے ہیں اسے گھٹایا جائے، اور وہ اس بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو بہت زیادہ نازیبا ہوتی ہیں. تو ایسے میں جب ہم یہ باتیں سنتے ہیں تو ہم پر کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیے، جو باتیں آئیں اس میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو رپورٹنگ ہوتی تھی اس زمانے میں یہ تو تھا نہیں کہ آج ہوتا ہے، اور آج جیسے مان لیجیے کہ ہم اور آپ بات کر رہے ہیں، ریکارڈ میں آ جاتی ہے، فوراً پارلیمنٹ میں بات ہوتی ہے، وہ ریکارڈ میں موجود ہوتی ہے. اس زمانے میں تو بیان ہوتا تھا، اس نے اس سے کہا، اس نے اس سے کہا، اس نے اس سے کہا. جی. تو یہ بات ہے. اب آج تک مثلاً یہودیوں نے جناب مریم کی پاکیزگی کو متاثر کرنے کے لیے ان پر الزام لگایا جناب عیسیٰ کے سلسلے میں. جی. اور ایسے ہی جو اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جو فالسوڈ ہوتا ہے یا ستیہ ہوتا ہے، باطل طاقتیں ہوتی ہیں، ان کے پاس خود تو کوئی کوالٹی ہوتی نہیں ہے کہ کیریکٹر ہو، کوالٹی ہو، لاجک ہو، منطق ہو. تو وہ سیدھے سیدھے دوسرے ہی کو کہنے لگتے ہیں کہ ارے وہ ان کو دیکھو، ایسے کیا ویسے کیا. اس میں تھوڑی سی غلطی یہ بھی ہے کہ جو مسلمانوں نے جو اپنی کتابیں لکھی ان میں بھی اس کو یہ نہیں ویریفائی کیا کہ یہ صحیح ہے. بعض اوقات ایسی باتیں خود ڈالیں، فلاں نے کہا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک زمانے تک ان کے دشمنوں کی حکومت رہی. بنی امیہ شروع سے رسول اللہ کے دشمن تھے، تو انہوں نے خود اس کو بڑھاوا دیا تاکہ یہ رہے، اور جن کو جو پیغمبر سے قریب لوگ تھے ان کو بھی بدنام کیا جائے کسی صورت سے، یہ کوشش کی ہے. تو اس لیے ابھی یہ مجبوری ہے کہ وہ ہے وہ تمہاری کتاب میں ہے. تو بھائی کتاب میں لکھنے سے نہیں ہوتا، کتاب میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہو جب تک اس کو ویریفائی نہیں کیا جائے گا اور نہیں سمجھا جائے گا وہ صحیح نہیں ہوگی. اور کیریکٹر کو تو اور سرکمسٹانسز سے دیکھا جا سکتا ہے. جی. یہ اصلی بات ہے کہ کسی کا بھی کیریکٹر ہو. سوال یہ ایک وقت اس کو آپ نے دیکھا کہ وہ کسی سے لڑ رہا ہے، تو خالی آپ کو ایک لڑنے کی اطلاع ملی، یہ نہیں ملا کہ اس نے کتنی مرتبہ مدد کی ہے لوگوں کی، کیا 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 ہے اور کام کون کون سے کیے ہیں. یہ اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ آپ نہیں قبول کر رہے ہیں، یہ لڑنے والی بات کو آپ نے قبول کر لیا. جی بالکل. اور پھر اسے جنرلائز کر دیا کہ گویا ہمیشہ ویسے ہی. جی. اگر ان اعتراضات میں سے سب سے پہلا جو ایک اعتراض ہے، اور یہ ہر ملک سے یہ اعتراض آتا ہے، نہ صرف ہندوستان سے بلکہ جو کرسچنز ہیں یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی پہلی شادی کی جو ان کی 25 سال کی عمر میں ہوئی تھی، وہ انہوں نے اپنے سے کچھ برس جو ہے تو بڑی خاتون سے کی، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا. لیکن جب وہ اپنی عمر کے 50 یا 55ویں سال پر پہنچے تو انہوں نے بی بی عائشہ سے شادی کی، جو بہت ہی کم سن 6 سال کی ان کی عمر بتائی جاتی ہے، جو ہمارے جو اہل سنت بھائی بہن ہیں ان کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ 6 سال کی ان کی عمر بتائی جاتی ہے. لیکن آج ہم دیکھیں تو اس کو ایک ہتھیار بنا کے ہمارے لیے استعمال کیا جاتا ہے. معاذ اللہ رسول اللہ پہ تہمت لگائی جاتی ہے کہ انہوں نے ایک بچی سے شادی کی ہے، جو کہ آج دیکھیں کوئی ایک 50 سال کا آدمی صحیح میں یہ کام کرے تو کتنی بری بات، عیب سمجھا جائے گا سماج میں. کیوں انہوں نے ایکسیپٹ کیا؟ وہ چاہتے تو منع کر دیتے شادی سے. یہ تو فیکٹ ہی نہیں ہے، یعنی یہ تو بات ہی فیکٹ کے حساب ہی سے یہ بات غلط ہے. خود اہل سنت کی کتابوں میں مستند موجود ہے کہ جناب عائشہ کی جب شادی ہوئی تو وہ 12 سال سے کم اور 15 سال سے زیادہ نہیں تھیں.
اچھا، یعنی مطلب 12-15 سال ادھر کی 12 اور 15 کے بیچ میں تھی. جی دوسری کتابیں یہ ہیں 25 سال تک بھی آپ کی عمر بتائی گئی ہے، اور اس کی لاجک دی گئی ہے کہ ایام جاہلیت میں یعنی جب اسلام آ چکا تھا اور اس کے بعد بھی تو وہ وہاں موجود تھیں. ان کی شادی پہلے کسی دوسرے آدمی سے طے ہوئی تھی جو نہیں ہو پائی کیونکہ حضرت ابوبکر نے اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ ڈفرینس آنے لگا تو نہیں ہوئی. پھر جب وہ یہاں آئیں تو سن 4 ہجری میں ان کی شادی ہوئی ہے رسول اللہ سے. تو یہ تو اپنے آپ ہی میں اچھا اس کے فروغ دینے میں میں ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو یو آلسو خواتین کی عمر کبھی بڑھتی ہی نہیں ہے. اچھا، وہ مطلب یہ نا کہ آدمی کو خود شوق ہوتا ہے کہ اپنی عمر کم گھٹا کرے. کے وہ بتائے، خاتون کے لیے ملتا ہے کہ ان کو ڈاکٹر نے پوچھا تھا ان سے کہ آپ کی عمر کتنی ہے، انہوں نے کہا کہ 30 سال ہے. کہا میں انجیکشن بڑا سینسیٹیو ہے، آپ صحیح عمر بتائیے. نہیں تو انہوں نے کہا کہ 35 سمجھ لیجئے. ان کا پھر میں آپ کو وارن کر رہا ہوں کہ دیکھ لیجیے کہ نقصان ہے. ان کا 40. جب پھر اس نے کہا انہوں نے کہا اب چاہے میں مر جاؤں یا زندہ رہوں 40 سے آگے نہیں بڑھوں گی. تو مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ بیان کرنے والا بھی اپنے کو کم سن بتانے کی کوشش کرے. لیکن بات یہ ہے ایک تو ہم کہتے ہیں بعض اوقات ان کی عمر اتنی تھی. ارے برتھ ڈے ہوتی تھی کیا وہاں کہ ہر سال کے اتنے شمع جلائی گئیں اور عرب میں اندازہ نہیں ہوتا تھا لوگوں کو. نہ برتھ سرٹیفکیٹ ہوتے تھے نہ کوئی اور بھی چیز ہوتی تھی. اب کہنے کو کوئی آدمی کچھ کہہ دے. اصل میں بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ ام المومنین جناب عائشہ نے بھی اس کا اظہار کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں قربانی وغیرہ کرتے تھے، جانور کی ذبح کرواتے تھے، تو جناب خدیجہ جن کا آپ نے ذکر کیا پہلی بیوی تھی، ان کی سہیلیوں تک کو وہ گوشت بھیجتے تھے. ان کا تو انتقال ہو چکا تھا اس خیال سے. اور تو جناب ام المومنین جناب عائشہ نے، میں نے کہا ایک فطری جذبہ ہوتا ہے، نیچرل جذبے کے تحت کہا کہ آپ ایک بڈھی عورت کو یاد کرتے ہیں. اللہ نے اس سے بہتر عورتیں آپ کو نہیں ہو سکتا، ان کو اپنی طرف بھی خیال رہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اس سے بہتر کیا، اس کے برابر بھی نہیں دی، کیونکہ وہ میرے اوپر اس وقت ایمان لائیں، انہوں نے تصدیق کی جب سب مجھ کو جھٹلا رہے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. کیونکہ پہلی ذات حضرت علی سے بھی بعد میں کہا رسول اللہ نے کہ جب وحی آئی ہے، فرشتہ آیا ہے، بلکہ جناب خدیجہ کو سے پہلے کا تو سب سے پہلے کلمہ جناب خدیجہ نے پڑھا. ایک اور تقریباً 15 سال تو ضرور بڑی رہی ہوں گی رسول خدا سے. دوسری بات رسول اللہ نے فرمائی کہ انہوں نے اپنے مال سے میری مدد کی جو دین کے پھیلانے میں کام آیا سارا. حضرت ابوبکر یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے، یہ مکے کی بات ہے یعنی ابھی ہجرت بھی نہیں ہوئی، کو بہت بڑی وہ تو ملکۃ العرب کہلاتی تھی، بہت ان کی امپائر تھی پوری اور ان کا بزنس تھا. تو انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ وہ لے جا کر کے سارا سونا وہاں ڈھیر کرے خانہ کعبہ کے سامنے. تو یعنی محترم جگہ تھی، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ڈھیر ہوا. تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ ایک طرف میں تھا ایک طرف رسول اللہ تھے، مگر ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے، اتنا سونا تھا. تو اور کہا ان کے غلام نے یہ کہا کہ انہوں نے جناب خدیجہ کا نام لے کے کہ انہوں نے یہ سارا گفٹ کر دیا ہے رسول اللہ کو، جیسے چاہیں خرچ کریں. اب کبھی کبھی ہم سوچا کرتے تھے پہلے کہ ایسا ابھی دے دیتی، یوں ہی گھر کی بات تھی تب کرنے کا، مگر ہو سکتا ہے کہ پیغمبر جب خرچ کرتے تو لوگ کہتے کہ بیوی کا مال ہے اڑا رہے ہیں معاذ اللہ. تو اس لیے انہوں نے یہ کہ نہیں ہم نے گفٹ کر دیا. اور پیغمبر نے اسلام کی ترویج میں بہت اس کا فائدہ ہوا، کیونکہ غریب طبقہ جو تھا پریشان حال، کبھی غلاموں کی آزادی کا مسئلہ ہے، کبھی کھانے کا مسئلہ ہے، کبھی یہ ہے. تو وہ فنڈ جو جناب خدیجہ کا تھا وہ بہت کام آیا. اس میں قرآن مجید میں آپ دیکھیے الم یجد کا یتیمن فآوا، قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے جب آپ کو یتیم پایا تو پناہ نہیں دی. تو تمام مفسرین کہتے ہیں یہاں پناہ کا مطلب ہے کہ حضرت ابو طالب کی سرپرستی سے تمہیں پناہ دی. اور اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ یعنی جس وقت ہم نے تم کو غریب پایا، بے سہارا پایا، تو میں نے کیا ہم نے مال سے تمہیں غنی نہیں بنا دیا. اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ غنی بنانے کا یہ مال خدیجہ کا مال ہے. تو جب اللہ کسی چیز کو اپنی طرف منسوب کر لے تو بہت بڑی بات ہے. مال خدیجہ نے دیا، اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں نہیں غنی بنا دیا. تو یہ تھا کہ جس رسول اللہ نے فرمایا انہوں نے مال سے مدد کی. اور تیسری بات کہی جو کسی کو نہیں حاصل ہو پائے گی کہ میری اولاد اور میری نسل خدیجہ سے ہوئی، ان سے کسی سے نہیں.
ام المومنین جناب عائشہ کا بھی کوئی بچہ نہیں ہوا جی تو نہیں تھا. تو انہوں نے 3 صفات ایسی بیان کی. اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ کبھی کبھی محبت میں برابر کرنے کے لیے بھئی ان کو زیادہ چاہتے تھے, کیوں زیادہ خوبصورت تھی مثلا, تھوڑی دیر کو مانے, ہمیں نہیں معلوم اور ہم تو ام المومنین جناب عائشہ کی جو قدر کرتے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کرتے, ہو اپنے کسی محترم اپنی اماں کی بھی خوبصورتی پر بھی ہم دھیان نہیں دیتے کہ اماں خوبصورت تھیں, کہ ان کی آنکھیں کیسی تھیں, وہ ہماری اماں تھیں. نہ دادی نانی کی ہم خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں. جو محترم عورت ہوتی ہے اس کے رشتوں کو ہم اس معنی میں نہیں سوچتے. کبھی ہم اپنے آپ بھی اور ہم بھی سبھی لوگ اپنی والد اور والدہ کے وہ رشتے جس کی وجہ سے ہم وجود میں آئے اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں. یعنی یہ ادب و احترام کے خلاف ہے کہ یہ ہے. تو ہاں, تو ہم ام المومنین جناب عائشہ کی بھی اس رشتے کو کبھی نہیں سوچتے, کیونکہ وہ ہمارے لیے محترم ہے. قرآن نے کہا ہے کہ مومنین کی مائیں مان لیں سبھی کے لیے. دوسرے, اگر پیغمبر کا یہی مزاج ہوتا, اب میں لاجیکلی کہنا چاہتا ہوں, تو جو پیغمبر مدینے آئے تو ایک خاتون سے آپ نے شادی کی جو بیوہ تھی سودا, جو شہید ہو گئے تھے ان کے شوہر, ان سے شادی کی. اس کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں سب بیوائیں ہیں. جناب ام سلمہ, ان کے شوہر شہید ہو چکے تھے, جناب ام سلمہ سے شادی کی, جناب سودا سے شادی کی. حضرت عمر کی بیٹی تھیں حفصہ, وہ بہت تیز مزاج تھیں. ان کو یعنی مطلب میرے لیے بہت محترم ہے, لیکن اب یہ فیکٹس کو بیان کرنا ہے. تو حضرت عمر بہت ان کو طلاق دے دی تھی ان کے شوہر نے. تو وہ حضرت ابو بکر سے کہنے لگے کہ تم شادی کر لو ان سے. یہ بری بات نہیں سمجھی جاتی تھی عرب کے سماج میں. انہوں نے ان کے مزاج کی وجہ سے, اس کو امیر علی نے لکھا ہے کہ شی واز آف فائری ٹیمپرامنٹ, شعلہ مزاج تھی, غصہ آ جاتا ہوگا یہ حفصہ, بی بی حفصہ. تو پھر انہوں نے حضرت عثمان سے کہا تم شادی کر لو, انہوں نے نہیں کریں گے. تو وہ غصے میں تلوار نکال لی کہ جاتا ہوں میں اسے قتل کیے دیتا ہوں. غصہ ور بھی تھے وہ, جو غصہ آ جاتا تھا. تو رسول اللہ نے کہا اچھا رہنے دو, میں کر لیتا ہوں. یعنی مطلب پناہ, یعنی مطلب ایک عورت قتل ہو رہی تھی, اس کا باپ اسے مار ڈالتا اس لیے. تو اب یعنی یہ نہیں تھا کہ بہت خوبصورتی کی وجہ سے رسول اللہ نے شادی کر لی تھی, یا جناب ام سلمہ کی یہ. اچھا, پیغمبر کے لیے کیا مشکل تھا, وہ خوبصورت عورتوں سے شادی کرتے ہو, کہتے اللہ کا حکم ہے معاذ اللہ, ویسے وہ کہہ نہیں سکتے تھے تو وہ شادی کر. تو میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ جس آدمی کا جو مزاج ہوتا ہے اس مزاج سے وہ الگ نہیں ہو پاتا, پھر اسے تلاش ہوتی ہے. جو لوگ ریڈ لائٹ ایریاز وغیرہ میں جاتے ہیں, وہ آج اس کوٹھے پر ہیں, وہاں گئے ہیں, وہاں گانا سن رہے ہیں, وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمیشہ وہ مسجد میں رہیں اور ایک دن چلے جائیں. تو معاذ اللہ میں کوئی مقابلہ نہیں کرنا چاہتا اس سے, کوئی نہیں. میں کہ تو اللہ کے رسول انتہائی ادب و احترام کے ساتھ, آپ کا کیریکٹر ایسا تھا کہ آپ کوئی شادی, اور وہ جو آپ نے شادیاں کی ہیں وہ ان عورتوں کو پناہ دینے کے لیے کی ہیں. کوئی اس کے پیچھے وجہ تھی, کسی قبیلے کا سہارا بننے کے لیے, تاکہ لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں. پہلے اسی جیسے ابھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کئی ملٹیپل ان کی شادیاں تھیں, تو یہ بھی تو ایک اعتراض کا ہی پہلو ہے کہ دوسرے بھی کوئی مرد ہوتے وہ کر لیتے, لیکن رسول اللہ نے ملٹیپل شادیاں کی, 9 شادیاں ان کی درج کی گئی ہیں تاریخ میں, جن میں سے ایک ان کے اڈاپٹیڈ بیٹے کی زوجہ سے, اس میں طلاق شدہ. پہلے آپ اس پر آئیں. انہوں نے بہت سی شادیاں کی, ٹھیک ہے. اس بات کو کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ جی مسلمان ہی کہہ رہے ہیں. نہیں, مسلمان اگر اعتراض کر رہے ہیں جی تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے غلطی تو ہو نہیں سکتی, حکم خدا سے سب کچھ کرتا ہے. جی وہ تو نہیں ہے. غیر مسلم کر رہے ہیں تو یہ بتائیں کہ وہ وہاں ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی. شری کرشن جی کی کتنی بیویاں تھیں, کیا لکھا ہوا ہے. اس کے بعد بھی وہ محترم ہیں کہ نہیں ہیں, ریسپیکٹیبل ہیں, عزت ہے. ان کے کیا مصلحتیں تھیں, کیا وجہ تھی. رام چندر جی کی بہت بڑی شخصیت, تو ان کے والد بھی بڑی شخصیت تھے, راجہ دشرتھ. 3 بیویاں تو ہمیں کو معلوم, باقی لوگ تو اور بھی بیان کرتے ہیں کہ ان کی 3 بیویاں تھیں. تو بیویوں کا ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ اس کا کیریکٹر جو ہے ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شادی کرنے کے پیچھے یہ مقصد بھی تھا کہ ان لوگوں کو پناہ ملے اور وہ رہیں. اب مونوگیمی آج کا تصور ہے, ورنہ 1955 سے پہلے جب تک ہندو میرج ایکٹ 1955 نہیں آیا تھا, ایک ہندو 10,000 شادیاں کر سکتا تھا. 10,000 1 لاکھ کرنے کی طاقت ہو کرے, مطلب شادی, مطلب کوئی اس سے کرے, اس سے کرے, اس سے بحث نہیں ہے. پولیگیمی کی کوئی حد نہیں تھی, اور پولی اینڈری کی بھی حد نہیں تھی. ایک عورت 10 شادیاں کر سکتی تھی. یہ 1955 سے پہلے کا لاء ہے, اور بہت سی جگہوں پر کسٹم اگر ایسٹرن انڈیا میں پرویل کرے گی تو وہاں بھی ہوتا ہے اس طرح کا.
پھر द्रौपदी کے تو 5 شوہر تھے ہی نا. تو آپ جو کلاسیکل جگہیں ہیں مذاہب ہیں ان کو اپنی اسکیل سے نہیں ناپ سکتے کہ آپ اپنے اس وقت کی اسکیل اٹھائیے. اچھا آج اسکیل یہ ہے ایک آدمی کی ایک شادی ہونی چاہیے اسٹینڈرڈ ہے نا, اور لیو ان ریلیشن شپ کتنی ہونی چاہیے. ہاں وہ تو پھر وہ بات ختم ہو گئی ہے نا کہ بھائی ہم وہ اس میں رائٹ آف ویمن ان اسلام میں جو آقائے مطہری نے لکھا, کانگو کے پرائم منسٹر سے بات ہوئی ہے تو اس نے پریس رپورٹر نے پوچھا کہ کیا آپ مونوگمی کو سپورٹ کرتے ہیں. جی تو اس نے کہا کہ ہاں میں مونوگمی کو سپورٹ کرتا ہوں اگر میں اپنی پرائیویٹ سیکرٹری ہر سال بدل سکوں. اچھا یہ اس نے جواب دیا. جی پرائیویٹ سیکرٹری اس کی لڑکی ہے جس کو وہ ہر سال بدل سکے. اسلام یہ تو نہیں کر سکتا تھا کہ وہ یعنی امورالٹی کی تعلیم دیتا. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر شوہر کو 4 شادیوں کی اجازت دی گئی تو اس کے پیچھے اس پہ قرآن نے پھر اس کے اوپر ایک وہ لگا دیا یہ بھی, اگر تم جسٹس نہیں کر سکتے ہو ان کے درمیان, عدل نہ کر پاؤ گے یعنی برابری کا سلوک نہیں کر پاؤ گے تو پھر ایسی صورت میں بس ایک. تو اب یہ نا کہ اکنامک کنڈیشن اس کی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ سپورٹ کر سکتا ہو. اکنامک کنڈیشن کے بعد اس کے اندر یہ بھی ہے کہ فزیکل کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ ان بیویوں کے ساتھ اس کے جو ٹرمز ہیں وہ بنا سکتا ہے. اور لاسٹلی یہ ہے کہ ان میں جسٹس کرے, عدل کرے کہ جس کی بنیاد پر کہ جو سلوک جس کے ساتھ ہونا چاہیے وہ کرے. یعنی کہ ایک کو بہت چاہتے ہیں دوسرے کو ڈال دیا ہے. تو یہ اس کی پیچھے تھی. اور پھر اس زمانے کے کبھی کبھی حالات ہوتے ہیں. آج دیکھیے آج تو دنیا ہی بدل گئی پوری. ایک زمانہ وہ تھا, ماشاء اللہ آپ کے کئے بچے ہیں؟ ایک ہی ہے. ایک ہے نا. ایک زمانے میں ایک وہ ہوتا تو لوگ بہت وہ ہوتے. جناب عبد المطلب نے نظر مانی تھی کہ 10 بچے ہو جائیں گے تو ایک تیری راہ میں قربان کر دوں گا. بچوں کا کم ہونا عیب سمجھا جاتا تھا. خاندان میں وہ عورت محترم ہے جس کے زیادہ بچے ہیں, وہ مرد اس کے پاس اتنے پورا جتھا ہے آدمیوں کا. تو اور آج زیادہ بچے ہونا عیب سمجھا جاتا ہے. لوگ شرم کے مارے بتاتے نہیں. وہ 4-5 اگر کسی کے ہیں تو چپکے سے 2 ہی کہتا ہے, 3 میں جھوٹ بول جاتا ہے. وہ ہماری ایک عزیزہ بیچاری, ان کے 5 بچے ہیں, ہماری بیوی موجود تھیں, ان کے سامنے بتانے لگے وہ 4 بچے ہیں. تو انہوں نے کہا, ہماری بیوی نے کہا کہ آپ تو بلی کی طرح سے بچوں کو بھولتی چلی جا رہی. جب بلی بچوں کو اٹھا کے لے جاتی ہے تو بھول جاتی ہے, کاؤنٹنگ اس کو آتی نہیں ہے. تو جب دور بدل جاتا ہے, اب آج دیکھیں یہ کہ وہ پیسے ہوں گے تبھی اچھی تعلیم ہوگی, تو پھر اچھا یہ ہوگا اور بڑا اسکول ہوگا. تو آپ 1400 سال پہلے اس میٹر سے جا کر کے کسی کو ایگزامن کریں تو بھائی یہ تو بڑی عجیب بات ہے. آپ اس دور میں چلیے وہاں ایگزامن کیجئے. ایج ڈفرینس والی بات بھی میں اکثر کہتا ہوں جب اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے. ہمارے نانا, حقیقی نانا نے, عورتیں مر بہت جاتی تھیں, یعنی بچہ ہونے میں مر گئیں. یہ تو عام طور پر مردوں کی کئی شادیاں ہوتی ہیں. ہمارے دادا کی بھی کئی شادیاں ہوئی تھیں, بیوی مر گئی. یہی سب. تو خیر ہماری نانی, ہمارے نانا کی چھوٹی بیٹی جو دوسری بیوی سے تھیں جو مر گئی تھیں, ان سے چھوٹی تھیں یا ان کی ہم عمر تھیں. تو وہ ہماری جو خالہ ہوتی تھیں اس رشتے سے, جب ان کی شادی پہلے ہمارے نانا نے کر لی تو پھر اپنی ہماری نانی سے کی, مگر وہ ان کی بیٹی کے برابر تھی زیادہ سے زیادہ. اور ان کے ماشاءاللہ 4-5 بچے ہوئے, 4 لڑکیاں اور 2 لڑکے. یہ تھا. تو مقصد یہ نا کہ ایک معاشرہ ہوتا ہے, اس معاشرے میں اس کو برا نہیں سمجھا جا رہا ہے. مول صاحب اب اگر دیکھیں آپ خود جیسے کہہ رہے ہیں کہ زمانہ بدل گیا ہے, لیکن مسلمان مردوں کے لیے آج بھی 4 شادی جائز ہے جبکہ عورتوں کے لیے نہیں. تو کہیں نہ کہیں ہمیں ایک بائس قوم سمجھا جاتا ہے. کیوں کہ ہم نے عورتوں کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے اور مردوں کو کھلی چھوٹ دی ہوئی. یہ بتائیے کہ وہ شادی مسلمان کیسے کرتا ہے؟ اس کی ایک بیوی ہے تو دوسری کو کیا فورس لگا کے اٹھا لاتا ہے؟ یہ مرضی سے ہی ہوتی ہے ظاہر. مرضی سے. کیوں اس نے مرضی دی؟ اس کی ایک بیوی موجود ہے, دوسری آئی تو عورت نے تو عورت ہی پر ڈاکہ ڈالا ہے. وہ کیا کرے؟ مقصد یہ ہے نا. اچھا آپ جانیں جب آدمی کے پاس پیسہ ہوتا ہے, دولت ہوتی ہے, تو پھر وہ خرافات کرتا ہے. مقصد یہ ایک بیوی ہے, کہیں رشتے بھی بنائے ہوئے ہیں, کسی کے یہاں جاتے بھی ہیں, لیو ان ریلیشن شپ میں ہیں. تو اسلام یہ نہیں چاہتا کسی آدمی سے کہ وہ گناہ میں ملوث ہو اور پھر وہ پورا سماج جو ہے برباد کرے سماج کو. تو اگر کوئی بھائی جب دوسری بیوی ہوگی تو جو اس سے بچے ہوں گے ان کو بھی ان کا مینٹیننس بھی دینا ہوگا, ان کو بھی سپورٹ کرنا ہوگا. اصل میں غلطی تو پہلی بیوی کی ہے.
5 6 7 بچے پیدا کر دے, دوسری کی ہمت ہی نہیں پڑے گی اس کی کہ دوسری شادی جا کے کرے. تو اس لیے کہنا یہ کہ یہ سوسائٹی کا ایک اپروچ ہوتا ہے. 4 شادی کا حکم نہیں ہے, 4 شادی کی پرمیشن ہے. اچھا یہ تھوڑی دیر کو بات آ گئی آپ سے, اسی پر بات کر لیں. یہ بتائیے دنیا میں مردوں اور عورتوں کی تعداد تقریباً برابر ہوتی ہے جی, یا عورتیں تھوڑی کم ہوتی ہیں؟ نہیں, اب یہاں تو فیٹس کلنگ ہوتی ہے جب نہ ہو. اگر بالکل نارمل اور آئیڈیل سچویشن تو برابر ہوں گی نا, دونوں برابر ہوں گی. آپ یہ بتائیے کہ اگر 100 عورتیں ہیں اور 100 مرد ہیں ایک سوسائٹی میں, اور 25 نے 4 کی سے شادی کر لی, تو 75 تو لنڈورے ہی گھوم رہے ہوں گے. ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے. آپ اپنے آس پاس دیکھ لیجئے کن کی 2 بیویاں ہیں, ایک سروے کر ڈالیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور مسلمانوں میں جو لا انسٹیٹیوٹ, انڈیا کا لا انسٹیٹیوٹ ہے, 86-87 کا جو سر ہے ہمارے کورس میں تھا, ہم پڑھاتے تھے, اس میں مسلمانوں میں بائیگمی کا ایوریج 5.2 تھا, اور ہندوؤں میں بائیگمی اللیگل ہے, اس کے باوجود 6.1 تھا. اچھا, زیادہ تھا. ہم نے اکثر کہا ہے کلاس میں اپنے پڑھانے میں کہتا تھا کہ بھیا جتنے مسلم ٹیچرز ہیں یہاں, پتہ لگا لو سب کی ایک بیوی ہے. اور ہندو پروفیسرز کو میں ایسے جانتا ہوں جن کی ایک گاؤں میں ہے, ایک الہ آباد میں ہے. یہ ہے نا. تو مطلب کسی چیز کو خالی کاغذ پر لکھی سے نہیں ہے, پبلک ایکسیپٹ کر رہی کہ نہیں کر رہی, یہ ہم کہنا چاہتے ہیں. اگر ان شادیوں سے اور اس عمر سے باہر نکلیں تو جو دین ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا ہے وہ بہت انٹالرنٹ مذہب ہے. یعنی ہم اگر کوئی غیر مسلمان ہے تو یہ دین برداشت نہیں کرتا کہ آپ غیر مسلمان کیوں ہیں. آپ کو یا تو مسلمان ہونا ہے یا تو پھر آپ کو قتل کر دیا جائے گا, اور اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ ہمارا دین بہت انٹالرنٹ ہے. آج پورا مڈل ایسٹ مسلم ہے, ایران پورا مسلم ہے, سعودی عرب مسلم ہے, وہاں نان مسلم رہتے ہیں, کماتے ہیں, پیسہ بھیجتے ہیں, کس کی گردن کاٹی جا رہی ہے؟ نہیں, مقصد یہ کہاں مار ڈالتے ہیں وہ. کوئی بھی مسلم ملک ہو وہ کیوں مار ڈالے گا جو لوگ کام کر رہے ہیں. اور قرآن مجید میں تو پوری آیت موجود ہے کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں تم نہیں کرتے ہو, تم جس کی کرتے ہو ہم نہیں کرتے. لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین ہے, ہمارے لیے ہمارا دین ہے. یعنی اس میں کو ایگزسٹنس ہے, ٹالرنس ہے ایک دوسرے کے ساتھ, تو یہ تو نہیں ہے. تو قرآن تو اگر ایسا ہی تھا تو وہ جو اس وقت کے نان مسلم تھے چیخ پڑتے کہ تم جھوٹے ہو. پھر آئیے دیکھیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے اعلان رسالت کر دیا 13 سال مکے میں رہے, انہی کو پریشان کیا گیا, ان کا بائیکاٹ کرو, ان کو یہاں تک کہ قتل تک کا منصوبہ بنایا گیا. پیغمبر ہجرت کر کے مدینے چلے آئے. مدینے جب آ گئے تو انہوں نے کیا کیا, چڑھائی کی. بدر کی لڑائی جو ہے وہ مدینے سے بہت قریب ہے, تقریباً 75 کلومیٹر ہے, اور مکے سے 225 کلومیٹر ہے. تو جو 225 کلومیٹر لڑنے کے لیے آئے, اور احد تو بالکل پہاڑ ہے مدینے سے ملا ہوا ہے, کہہ گئے تھے کہ ہم بدلہ لینے آئیں گے. پھر جو تیسری لڑائی جنگ خندق یا احزاب کہلاتی ہے, اس کے اندر یہ تھا کہ سب کو انہوں نے جمع کیا تھا, کہ یہودی بھی اس میں شامل ہو گئے تھے, نان مسلم بھی شامل ہو گئے تھے کہ اسلام کو بالکل ملیا میٹ کر دیں. تو یہ بتائیے کہ ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ وہ سب مارنے کے لیے آتے ہیں. اچھا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں جتنی لڑائیاں ہوئیں ان میں ادھر سے اور ادھر سے مرنے والوں کی کل تعداد 2000 ہے. یہاں تو 2000 تو ایک بم سے اڑا دیے جاتے ہیں. تو یہ کہنا کہ پیغمبر نے تلوار سے پھیلا دیا اور وہ یہ کر دیا, تو پھر اچھا جب تلوار ختم ہو گئی تو وہ پلٹ جائیں, اپنی طرف چلے جائیں, کیوں نہیں جاتے؟ تو اس لیے یہ بات جو یہ سٹینڈ ہے, یہ تو کسی آدمی کو بھی بدنام کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ آپ, ہمارا تو سابقہ ہندوازم سے ہندوستان میں رہتا ہے. کرشن جی نے کیا کیا, بھائیوں مائیوں کو لڑا دیا. ہم کہیں معاذ اللہ کہ بھئی کوروں پانڈوں لڑ گئے تھے. بھئی جب انہوں نے ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کوروں کسی طرح سے بات کو, وہ 5 گاؤں مانگ رہے تھے, 5 گاؤں بھی دینے کو تیار نہیں تھے, تو لڑائی ہوئی. تو لڑائی ہوئی تو آخر میں لڑائی میں کیا ہوا, کتنا بڑا نقصان ہوا, کیا ہوا. رام چندر جی کی لڑائی جو وہ راون کیا کرتے, وہ ان کی بیوی کو وہ زبردستی اٹھا کے لے گیا ہے, چلے آئیں. تو یعنی اگر کوئی آدمی عزت, اپنے وقار, اپنی حیثیت, اپنے ریلیجن یعنی جو اس کے جذبات ہیں اس کے لیے کوئی جنگ کرے یا مقابلہ کرے, تو یہ تو وہی بات نہیں, غلط یہی ہے. تلوار پیغمبر قرآن مجید میں دیکھیے آیت ہے
جب بدر کی لڑائی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو کہ جن پر ظلم کیا گیا ہے، وہ گھروں سے نکالے گئے، ان کو مارا گیا، ان کو ستایا گیا، اب انہیں اللہ اجازت دیتا ہے کہ قتال کریں، تلوار چلائیں، اب اجازت دیتا ہے. تو اجازت کب دی گئی؟ جب ظلم اتنا ہو گیا. تو پھر کیا کیا جائے، کیا کریں؟ بھائی ہمارے یہاں ہے، مان لیجیے چائنا کے بارڈر سے حملہ ہو جائے تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ قرآن و رامائن تھوڑی پڑھنے لگیں گے، جواب دیں گے. تو اپنا ڈیفینس کرنا، اپنا دفاع کرنا اپنے آپ میں غلط نہیں ہے. تو جو انہوں نے دفاع کیا ہے وہ بات تو صحیح ہے. مولانا صاحب ہمارے ابھی اور بھی سوالات ہیں، لیکن کیونکہ ابھی ہمارے اس ایپیسوڈ کا ٹائم اوپر ہو گیا ہے تو انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں ہمارے سوالات کنٹینیو کریں گے. ناظرین سے ہم یہ کہنا چاہیں گے، جیسے آغا نے شروع میں کہا کہ ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ پہلے کوئی آن ریکارڈ نہیں ہوتی تھی چیزیں، سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، تو اس میں جو تاریخ دانوں نے جو درج کر دیا وہی ہم تک پہنچا، جن میں سے کئی لوگوں نے اپنے جو پرسنل گریوینسز تھے یا ان کو جو اپنے پرسنل ایشوز تھے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تاریخیں درج کی اور رسول اللہ کی شخصیت کے ساتھ ناانصافی کی گئی، یہاں تک کہ لوگوں کی دوسروں کی عظمت کو بڑھانے کے لیے ان کی عظمت کو گھٹایا گیا. ہم آپ سے صرف یہی کہنا چاہیں گے کہ ایک دوسرے کے دین کو آج کے معیار سے جج کرنے کے بجائے یا اس میں ڈھونڈ کے عیب نکالنے کے بجائے ان کے کوئی پازیٹیو حصوں پر نظر کریں، جس سے کہ آپ کو پتہ چلے کہ ہر دین آپ کو ایک امن کا پیغام دیتا ہے اور اچھائی کی طرف ہی بلاتا ہے. مجھے دیجیے اجازت، اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوں گے. شکریہ، خدا حافظ.